السلام علیکم۔ فیل لائف وتھ خوشی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے سیانہ خرگوش۔ رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ ننھا خرگوش اتنے بڑے ہاتھی کے قریب کھڑا چیخ رہا تھا، مگر ہاتھی نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب سے یہ ہاتھی جھیل پر آنا شروع ہوئے تھے، انہوں نے ننھے خرگوشوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ خرگوشوں کو ان کا جھیل پر آنا پسند نہیں تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور ہر کوئی جھیل کے ٹھنڈے پانی سے نہا کر اپنی گرمی مٹانا چاہتا تھا، مگر ہاتھیوں کے بڑے بڑے پیروں کے نیچے خرگوشوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ڈھہ جاتے تھے۔ ان کے بچے خوف سے چیخنے لگتے تھے اور ایک قیامت کا سماں بن جاتا تھا۔ خرگوشوں نے ہاتھیوں کو روکنے اور سمجھانے کے لیے کئی جتن کیے، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ حتیٰ کہ سب سے سیانے اور تجربے کار خرگوش سردار نے بھی ہار مان لی۔ ایک روز اس نے بھی مایوسی سے کہا، ان ہاتھیوں کے نزدیک ہم چیونٹیوں کے برابر ہیں، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بنٹو نے، جو قریب ہی کھڑا یہ سن رہا تھا، بڑبڑا کر خود سے کہا، کیا ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے؟ بنٹو بہت پریشان تھا، کیونکہ ایک ہفتے کے دوران اس نے اپنا گھر 5ویں بار بنایا تھا۔ لیکن میں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا، اس نے پکے ارادے سے سوچا۔ اس رات اس نے بہت کچھ سوچا۔ چاند کی چمکتی روشنی کو دیکھتے ہوئے آخرکار اسے ایک ترکیب سوجی۔ اگلی شام کیا ہوا کہ جو ہی ہاتھی جھیل کی طرف آنے لگے، بنٹو نے سب سے بڑے ہاتھی سے بات کرنے کے لیے کوشش کی۔ وہ ہاتھی سب کا سردار لگ رہا تھا۔ بنٹو نے ہاتھی کو زور زور سے پکارا، ہاتھی ماموں، ہاتھی ماموں، تم کون ہو؟ ہاتھی نے پوچھا، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ ہمارے بڑے ماموں چندا ماموں نے مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، بنٹو نے چلا کر کہا تاکہ اس کی آواز بڑے ہاتھی تک پہنچ سکے۔ یہ جھیل چندا ماموں کی ہے، یہاں رہنے والے خرگوشوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ چندا ماموں کی اس جھیل کی حفاظت کریں، لیکن آپ نے اور آپ کے بڑے بڑے پیروں نے ہمارے گھروں اور اس جھیل کا ستیہ ناش کر ڈالا ہے، اس وجہ سے چندا ماموں آپ سے بہت ناراض ہیں۔ بنٹو نے جلدی ساری بات کہہ ڈالی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جھیل کس کی ہے، اور نہ یہ کہ میں نے کبھی چندا ماموں کے بارے میں سنا ہے، ہاتھی نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ بنٹو نے حیرت بھری آواز میں کہا، کیا آپ نے کبھی چندا ماموں کے بارے میں نہیں سنا؟ یہ آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ انہیں جھیل کے پانی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہاتھی ایک قدم آگے بڑھا اور جھیل کے صاف و شفاف پانی میں اسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند نظر آیا۔ بنٹو نے آہستہ سے ہاتھی کے کان میں کہا، ذرا احتیاط سے اور ادب سے، وہ آپ سے بہت ناراض ہیں، اگر آپ اپنا سر جھکا دیں گے تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ ہاتھی چنگھاڑا، ہاتھی اپنا سر نہیں جھکایا کرتے۔ اوہو، میں تو صرف آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اگر چندا ماموں زیادہ ناراض ہو گئے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بنٹو نے کہا۔ یہ سن کر سردار ہاتھی نے ایک بار پھر جھیل کے پانی میں جھانکا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہوا چلنے سے پانی پر چاند کا عکس بھی تھر تھرا رہا تھا۔ بنٹو نے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیں، چندا ماموں غصے سے کانپ رہے ہیں، جھک جائیں، جلدی سے سر جھکا لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ جائیں۔ اب تو سردار ہاتھی بھی گھبرا چکا تھا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، ہوا اور تیز ہو چکی تھی، چاند کا عکس پہلے سے زیادہ تھر تھرا رہا تھا۔ بنٹو کانپتی آواز میں بولا، بڑے ہاتھی، آپ نے انہیں غصہ دلا دیا ہے۔ چندا ماموں، میں آپ کو جھک کر سلام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار ہاتھی نے اپنا سر جھکا دیا، حتیٰ کہ اس کے پنکھوں جیسے بڑے بڑے کان جھیل کے پانی کو چھونے لگے۔ بنٹو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ بھی جھیل کے پانی پر جھک آیا۔ چندا ماموں، سردار ہاتھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اور ان کے ساتھی یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے، نہ ہی ہمیں ستائیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے۔ ہوا اب ہلکی ہو گئی تھی۔ جھیل کے پانی پر چاند کا عکس بھی صاف نظر آنے لگا تھا۔
سردار ہاتھی نے یہ دیکھا تو سکھا سانس لیا۔ چندا ماموں کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھی اکٹھے کیے اور انہیں لے کر جھیل سے چلا گیا۔ ننھے بٹو کی عقل مندی نے سب کی زندگیاں محفوظ بنا دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور جڑے رہے ہمارے چینل سے اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیوں کے ساتھ۔ خوش رہیں خوشی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔